أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، مسلسل اس آیت مجیدہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ خداوند متعال اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَاتَلُوهُمْ، تم قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر یہ لوگ بعد آ جائیں تو اللہ ظالموں کے سوائے کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ تو اس آیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے ظالموں سے قتال کیا، جنگ کیا، اور جو فتنہ دین اسلام میں یزید نے برپا کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے امام نے جنگ کی۔ تو میرے عزیز دوستو، تو خداوند متعال نے بھی اس کی مدد کی۔ یہ گزشتہ مجلسوں میں نے تفصیلی گفتگو کی۔ آج اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نکات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزری ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، قیام کرنا، درس پڑھانا، درسگاہ حسینی میں آنا، بزم حسینی میں بیٹھنا، سب قرآن کے مطابق ہے۔ اس لیے ہم نے اس عنوان کو اختیار کیا کہ قرآن اور امام حسین۔ تو دیکھیں کہ قرآن امام حسین سے جدا نہیں اور امام حسین قرآن سے جدا نہیں۔ کس طرح سے میں 2 مجلسوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج آپ کو اس مجلس میں کچھ ایسے نمونے بتاتا ہوں جو امام حسین عین قرآن کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مولا امام حسین علیہ السلام ایک دن خدا کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ کیسی چیز صدقہ دیتے ہیں جو امام حسین خود اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ شکر کا صدقہ دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے بڑھ کر سوال کیا، مولا یہ کوئی چیز ہے جو آپ صدقے میں دے رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میں عین قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کس طرح سے مولا؟ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ میری عبادت، یہ میرا صدقہ دینا خدا کی راہ میں عین اس آیت کے مطابق ہے، کیونکہ مجھے شکر اور شیرینی سے زیادہ محبت ہے۔ اس لیے جو چیز مجھے محبوب ہے میں خالق محبوب کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں وہی چیز عطا کر کے عین اس آیت کا مصداق بن رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال کی آیت کے مصداق میں سے ایک ذرہ بھی میرے مولا ہٹے نہیں، بلکہ عین آیت خدا کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے شام سے ایک شخص آیا، سام نامی، مدینے میں آیا۔ اس نے نقل کیا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو بہترین لباس اور بہترین قیافے کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو میرا تکبر بڑھ گیا، میرے دل کا بغض اتنا زیادہ ہو گیا
جتنا بغض اس کے والد امام علی ابن ابی طالب اور امام حسن کا بغض میرے دل میں اور بڑھ گیا. جو حسد میرے دل میں چھپا ہوا تھا اس نے مجھے اتنا بہکایا کہ میں توہین کی بنا پر امام حسین علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ حسین تم ابو تراب کے بیٹے ہو؟ اللہ اکبر. یہ ابو تراب کا لقب وہ ہے جو پیغمبر خدا نے میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں بیان کیا ہے. لیکن کچھ میرے مولا کے دشمن جو مولا کے کینہ اپنے دل میں رکھتے تھے وہ اس لقب کو مولا کی توہین میں استعمال کرتے تھے. یہ شخص کہتا ہے میں نے توہین کی بنا پر حسین سے یہ سوال کیا. میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو کہا جی ہاں میں ابو تراب کا بیٹا ہوں. جب امام حسین نے یہ شخص کہتا ہے کہ ابو تراب کے بیٹے کا نام جیسے لیا تو میرے دل میں مولا کی جتنا بھی بغض تھا اور حسد تھا میں نے اپنا حسد اظہار کیا. کس طرح سے کہا جو بھی میری زبان پہ برائی تھی وہ میں نے امام حسین اور جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی کے لیے اس زبان سے الفاظ نکالے. جب میری زبان تھک گئی میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنی مہربان نظریں میرے چہرے کے اوپر ڈال کے مسکرا کے کہتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. درگزر کو اختیار کرو اور نیکیوں کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو. میرے مولا نے عین قرآن کے مطابق عمل کیا تو عزیزان محترم مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اس شخص کو کہا کہ اے شخص مجھے لگتا ہے تم مدینے میں مسافر ہے, تیرے رہنے کے لیے اگر جگہ نہیں ہے تو میں حسین ابن علی تمہارے رہنے کا بندوبست کروں. قربان جاؤں میں حسین ابن علی کی ذات پر. اللہ اکبر. بہت تعجبانہ جملے ہیں میرے عزیز دوستو. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حسین ابن علی وہ چیز تمہیں عطا کر دوں. یہ شخص کہتا ہے جب اتنی مہربان لہجے اور زبان میں میرے آقا حسین نے بات کی تو میرے دل میں امام حسین کی محبت بڑھ گئی. تو امام حسین علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی رہنمائی تمہیں چاہیے تو میں حسین ابن علی تمہیں اس چیز کی رہنمائی کروں. غلط رہنمائی نہیں بلکہ راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کروں کیونکہ ہم صراط مستقیم کے رہنمائی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. جب میرے مولا کی یہ الفاظ اس دشمن کے دل پہ اثر کر گئے تو وہ دشمن کہتا ہے کہ میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کیا خداوندہ میرا عمل کہاں اور حسین ابن علی کا عمل کہاں. مولا ابھی اس زمین کو حکم دے تاکہ یہ زمین خود مجھے اپنے اندر جگہ دے دے تو میں اس زمین کے اندر چلا جاؤں. میں اس مہربان اور کریم شخص کے آگے کھڑا ہونا بھی ابھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو عزیزو آپ نے دیکھا حسین ابن علی نے عین قرآن کے مطابق عمل کر کے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا اور وہ شخص کہتا ہے میں آہستہ آہستہ امام حسین کی نظروں سے غائب ہونے لگا. اتنا غائب ہو گیا کہ مولا کی دل میں محبت اتنی آ گئی کہ اس دن کے بعد نہ میں نے کبھی علی کو برا بھلا کہا نہ حسین ابن علی کی فضیلت میں کوئی ایسی بات کہی, لیکن ان کی محبت کے اشعار میں پڑھتا رہا. بس عزیزان محترم میں نے تمام کر دی گفتگو. یہ حسین ابن علی
ہدایت کے چراغ ہیں، اور ہدایت کا چراغ ایسے ہیں عزاداران امام حسین، ایسے چراغ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کربلا میں۔ ہاں عزاداران امام حسین، جب نا میرے مولا امام حسین کربلا کے میدان پہ آئے، 9 محرم کی رات ہوئی، وہ بہن جو حسین سے اتنی محبت کرتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی حسین سے جدا ہونا نہیں چاہتی، ہاں عزادارو اس بہن کو بھی یقین ہو گیا کل میرا بھائی قتل کیا جائے گا۔ ایک دن، ایک لحظے کے لیے 9 محرم کی رات بی بی نے امام حسین کو بلایا اور بلا کر کہا، عزاداران امام حسین مقتل والوں نے لکھا، بی بی نے امام حسین علیہ السلام کو کہا، اے بھائی حسین، کیا تم نے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا ہے؟ عزاداران امام حسین اتنے میں مولا کے صحابی مولا کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے، محافظت کر رہے تھے۔ ہاں عزادارو، جب انہوں نے یہ جملہ سنا، شہزادی کو ہمارے وفا پر اعتبار نہیں، ہاں عزادارو خیمے میں آئے، حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، ایک مرتبہ آقا حسین کے سامنے نیام سے تلوار نکالی، اے آقا علی کی شہزادی، آپ کی بہن زینب کو ہمارے اوپر ہماری وفا پہ ناز نہیں، ہماری وفا کے اوپر اعتبار نہیں۔ ہاں عزادارو، حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، مولا یہ تلوار لیں، ہمارا تن بدن سے جدا کریں۔ ہاں عزادارو، 1 مرتبہ نہیں، مولا کو امام حبیب نے مظاہر نے کہا، 1 مرتبہ قتل کرنے کے بعد اللہ ہمیں دوسری مرتبہ زندگی دے، اور تم دوسری مرتبہ ہمیں قتل کر دیں، ہم آپ کی راہ میں قربان ہوتے رہیں۔ میں یہ کہوں گا یہاں پر کہ یہ وہ درسگاہ سے سبق لیا ہوا حبیب تھا جس درسگاہ کا استاد حسین ابن علی تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلب